بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو بنی اسرائیل کی قیادت یوشع بن نون کے پاس گئی۔ یوشع بن نون کا ذکر قرآن میں براہ راست نہیں ہے، لیکن وہ موسیٰ کے خادم ہیں جن کا ذکر قرآن کی درج ذیل آیت میں کیا گیا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں اس وقت تک ہار نہیں مانوں گا جب تک کہ میں 2 سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، خواہ مجھے ان گنت سال کیوں نہ گزارنے پڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مستند روایات میں موسیٰ کے اس خادم کے طور پر یوشع بن نون کا ذکر کیا ہے۔ موسیٰ کے خادم ہونے کی وجہ سے وہ وحی کے قریب تھے، استاد کے قریب تھے اور وہ اس استاد کے نیک شاگرد تھے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو بنی اسرائیل کی قیادت یوشع بن نون کے سپرد ہوئی اور وہ ان کے نبی ہوئے۔ یوشع بن نون کی قیادت میں بنی اسرائیل کو فتح حاصل ہوئی اور وہ مقدس سرزمین پر واپس آئے۔ ایسا واقعہ جو موسیٰ یا ہارون کے دور میں نہیں ہوا تھا، جو دونوں اس وقت انتقال کر گئے تھے جب بنی اسرائیل ابھی بیابان میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ اس فتح میں تاخیر کیوں ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچھڑے کی پرستش کرنے والوں میں سے کوئی بھی یروشلم میں داخل نہیں ہوا۔ بنی اسرائیل جو مصر سے نکلے تھے، ان کی پرورش غلامی اور غلامی میں ہوئی تھی، اس لیے وہ کمزور تھے اور فتح کے قابل نہیں تھے۔ اللہ نے ان کو بیابان میں 40 سال تک زندہ رہنے دیا، یہاں تک کہ اس نسل کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی جگہ آزادی میں پرورش پانے والی نئی نسل نے لے لی اور موسیٰ اور ہارون کے ذریعے تورات کی رہنمائی کی تعلیم دی اور اسی نسل کو فتح نصیب ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک نبی نے مقدس جنگ کی، اس نے اپنے پیروکاروں سے کہا، وہ جس نے کسی عورت سے شادی کی یا وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی تک ایسا نہیں کیا، دوسرا وہ جس نے گھر بنایا لیکن اس کی چھت ابھی تک نہیں بنائی، اور تیسرا جس نے بکریاں اور حاملہ اونٹنیاں خریدی ہوں اور اپنی اولاد کا انتظار کر رہی ہوں، وہ میرا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ نبی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا شخص آئے جس کا دل کسی اور چیز سے لگا ہوا ہو۔ یہ وہ نبی ہے جو تعداد کی تلاش میں نہیں بلکہ اخلاص کی تلاش میں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری رکھا، چنانچہ وہ چل کر عصر کی نماز کے وقت یا اس کے قریب ایک گاؤں کے قریب پہنچا۔ اس نے سورج سے کہا، تمہیں حکم مل رہا ہے اور مجھے اللہ کی طرف سے حکم مل رہا ہے، اے اللہ سورج کو روک دے، یہاں تک کہ اللہ نے اسے فتح عطا فرمائی۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ نبی یوشع بن نون تھے، کیوں نہ کہ امام احمد کی ایک الگ روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج یوشع کے علاوہ کسی آدمی کے لیے کبھی نہیں رکا جب وہ بیت المقدس کو فتح کرنا چاہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بلا شبہ وہ عظیم ترین پیغمبر ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے اور انہوں نے یہ فتح حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی تھی۔ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فتح ان کے ہاتھ سے نہیں بلکہ یوشع کے ہاتھ میں تھی۔ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ کہ صرف ایک بہترین لیڈر کا ہونا کافی نہیں ہے۔ اس کو اپنے دور پر لاگو کرتے ہوئے ہمارے لیے صرف المہدی کا انتظار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہم ایک ایسی نسل ہیں جو فتح کے قابل ہے اور اس کی طرف رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ کس طرح ان لوگوں کو فتح عطا کرتا ہے جنہوں نے اس کے لیے تیاری کی ہوئی ہوتی ہے۔ یوشع بن نون نے بنی اسرائیل کی قیادت جبہ حرا یروشلم کے باشندوں کے خلاف کی، جو کہ بہت بڑے دیو جیسے لوگ تھے۔ لڑائی شدید تھی اور سورج غروب ہونے کو تھا۔ یوشع بن نون جانتا تھا کہ وہ ان لوگوں کو شکست نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ دن لمبا ہو، اور اگر رات ہو جائے تو جبہ حرا دوبارہ جمع ہو جائے گا۔ تو یوشع نے سورج کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ تمہیں حکم مل رہا ہے اور مجھے اللہ کی طرف سے حکم مل رہا ہے، اے اللہ سورج کو روک دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یوشع بن نون کے لیے سورج کو روک دیا یہاں تک کہ اس نے بیت المقدس کے لوگوں کو شکست دے دی۔ اگر آپ کے ساتھ اللہ ہے تو پریشان نہ ہو۔ یہ تعداد، ہتھیاروں یا توپ خانے کی بات نہیں ہے جب اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ یوشع بن نون کا پورا واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔